شہزادہ گل کو کبا
بندے علی مرتضیٰ نور عین فاطمۃ الزہرا امام عالی مقام، اور دوسرے مقام پہ آپ فرماتے ہیں امام عرش مقام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، سیدنا و مولانا و مرجانا و مأوانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت و محبت آپ نے اس انداز میں پیش کیا قبلۂ اصفیا تمام ممالک سے مسلمان عالم اسلام کعبے کی طرف آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ کعبے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کعبے کو آخری سلام عرض کر کے حج سے پہلے آپ جا رہے ہیں۔ جب آپ جا رہے ہیں تو میرے شیخ کامل مربی نعمت حضور سلطان العاشقین اور عاشق حسین آپ فرماتے ہیں وہ جو جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ قبلۂ اصفیا حسین تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے مرشد کامل مربی نعمت حضور سلطان العاشقین سنی حنفی بریلوی عقیدے کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ امام علی مقام کا ذکر کس انداز میں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انج یاد حسین منایا کر، جویں سنی یاد مناتے ہیں یاد حسین منایا کر۔ حضور سنی پھر امام حسین کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبلۂ اصفیا حسین۔ پوری دنیا کے اندر مدرسے ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، ایک پروگرام میرے شیخ کامل نے بھی پیش کیا، میرے شیخ کامل نے بھی پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک غور سے پڑھو، اور غور سے پڑھنے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ سنی بھی حسین کا ذکر کرتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں؟ قبلۂ اصفیا جب کعبہ والا حسین کے ساتھ ہے، پھر ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ قبلۂ اصفیا حسین کا
حسین کو تو میدان کربلا کے اندر خنجر کے ساتھ شہید کر دیا گیا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. حسین کی زندگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے. فرمایا میرا حسین مرا نہیں، میرا حسین زندہ ہے. میرا حسین قبلائے اسرفیا حسین کعبہ اولیاء حسین. محبت سے کہہ دو قبلائے اسرفیا کعبہ آپ فرماتے ہیں کہ حسین کون ہے؟ پہلا تعارف آپ کا ہے حسین ابن علی. حسین ابن علی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. حضرت امام حسن تشریف لائے، 1000 درہم آپ نے دیے. حضرت امام حسین تشریف لائے، آپ نے 1000 نذرانہ پیش کیا. ادھر بھی 1000 کا نذرانہ، ادھر بھی 1000 کا نذرانہ. آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، آپ بات کے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مقتدائے پیشوا اور دین کے سچے رہنما، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہم یا اللہ مجھے عمر عطا فرما، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام. فرمایا جس کے سبب تو دین کو عزت عطا کرنا چاہتا ہے وہ عمر عطا. کائنات کے اندر جتنے بھی سرکار کے مرید ہیں یا اپنے اپنے مرشد کے مرید ہیں، یہ سارے کے سارے مرید ہیں، لیکن فاروق اعظم مرید نہیں ہے. یہ مراد مصطفیٰ ہے، مراد مصطفیٰ ہے. سرکار نے مانگ کر بھی لیا ہے، مانگ کر لیا ہے. ارے جس کو مانگ کر لیا جائے وہ اللہ تعالیٰ دینے والا، عطا کرنے والا، ناقص نہیں دیتا. پھر مانگا بھی کیسا؟ اللہم اعز الاسلام. جان اللہ عمر وہ عطا کر جس کی آنے سے اسلام کو شان ملے، اسلام کو شوکت ملے، اسلام کو عزت ملے، اسلام کو مرتبہ ملے، اسلام کو مقام ملے، اسلام کو شان ملے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، آسمانوں پر مرحبا کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. آسمانوں پر مرحبا کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. فرمایا عمر وہ ہے جس کے آنے سے اسلام کو شوکت ملی، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو مرتبہ ملا، اسلام کو مقام ملا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات
ذات ستر صفات وہ ذات ہے. آپ کعبے کی طرف جا رہے ہیں, اکیلے نہیں جا رہے, تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اکیلے نہیں جا رہے, جلوس جا رہا ہے. پوچھا آج کیا کرنے جا رہے ہو؟ فرمایا آج سے پہلے مسلمانوں کو کعبے میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. کعبے میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. فاروق اعظم کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں. جس نے اپنے بیٹے کو یتیم کرنا ہے آؤ عمر کے مقابلے میں نکلو. جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے آؤ عمر کے مقابلے میں نکلو. ارے یہ مردانہ طاقت اور حضور کی غلامی میں آنے کے بعد آپ نے جس انداز کے اندر کفر کو للکارا, قیامت تک جب تک بھی کفر کو للکارا جاتا رہے گا. یہ فاروق اعظم کی صدا. ایک شہزادے کو بھی 1000 کا نذرانہ پیش کیا, دوسرے شہزادے کو بھی آپ نے 1000 درہم کا نذرانہ پیش کیا. اب امیر المومنین کا بیٹا آ گیا, عبداللہ ابن عمر بیٹا آ گیا. آپ نے اس کو 500 درہم عطا کی. بیٹا ضرور بیٹا جو ہے وہ اپنے ابو کے ساتھ مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں, میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں, تو مجھے 500 درہم دے رہے ہو؟ فرمایا ہاں, تم حسین جیسا, حسین کے نانا جیسا نانا لاؤ. سمجھا رہی؟ حسین کا تعارف ہو رہا ہے. حسین کے نانا جیسا حسن اور حسین کے نانا جان جیسا نانا لاؤ. تم حسین کی نانی اماں جیسی نانی اماں لاؤ. تم حسین کے بابا جیسا بابا لاؤ. تم حسین کی ماں جیسی مامی لاؤ, ماں لاؤ. تم حسین کی خالہ جیسی خالہ لاؤ. حسین کے ماموں جیسا کسی کوئی ماموں لاؤ. معلوم ہوا تم لا نہیں سکتے, اس لیے تمہارا حق نہیں بنتا. حسین ابن علی تم پر, حسین ابن علی تم پر. میں کم از کم مریدوں کی خدمت میں یہ ضرور التماس کروں گا کہ جب بھی کلام پڑھا تو اپنے شہر کا کلام پڑھو. آج میں نے آپ کو ان کے کلام سنانا ہے. اگر ان کے کلام میں کمی ہے تو پھر کہیں اور جائے گا. اور اگر آپ نے انتہا کر دی اور اس انداز میں کلام پیش کیا, حسین آ گئے, حسین آ گئے. ہمدم جو تم نے کتاب لکھی ہے مجھے بڑی پسند ہے. علماء مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہمیں کتاب چاہیے. میں نے کہا کس لیے کہہ رہے ہیں؟ جس کو حسین نے پسند کیا ہے, جس کو حسین نے پسند کیا ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے. ہمیں کتاب چاہیے تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کتاب ضرور ملے گی. اور کل قیامت والے دن میرے ربی نعمت حضور سلطان العاشقین آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہمدم بتاؤ کوئی نیک اعمال ہے؟ حالانکہ آپ کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے, زندگی میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا, زکوٰۃ کی باقاعدہ ادائیگی کرتے تھے, قربانیاں دیتے تھے, فطرانے ادا کرتے تھے, صدقہ و خیرات کرتے تھے, 11ویں کے ختم چلاتے تھے, میلاد کرتے تھے, پروگرام کرتے تھے, محفلیں کرتے کرتے جب آخری وقت آیا تو آخری وقت بھی آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کی اور ذکر بھی کیا اور یا رسول یا نبی کا ترانہ الاپتے ہوئے آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. انما الاعمال بالخواتیم, فرمایا ان کی زندگی کا آخری
اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر رہے تھے. فرمایا یہ تمام نیک اعمال صالح اعمال ہیں. لیکن قیامت والے دن خدا نے مجھ سے پوچھا ہم تم بتاؤ کوئی نیک عمل ہے؟ آپ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہو یا اللہ شہید کربلا لے کر آیا، شہید کربلا لے کر آیا ہوں، اور اگر تیری بارگاہ کے اندر میری یہ کوشش، میری یہ کاوش، میری یہ محنت اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو شہید کربلا کے صدقے میری بخشش فرما، میری بخشش فرما دے. ارے جس کے مرشد کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، ارے جب جنتیوں کا سردار بن کر آپ جا رہے ہوں گے، لوگ پرچم لہرا رہے ہوں گے، حسین کے غلام حمزہ اور ان کے مرید شہید کربلا اٹھا کر قیامت کے میدان میں عرض کریں گے اے کائنات والے ہم جنت میں جا رہے ہیں، حسین کے صدقے جا رہے ہیں. کس کے وسیلے سے جا رہے ہیں؟ بولو کس کے وسیلے سے جا رہے ہیں؟ اگر کسی کو نماز پر ناز ہے تو وہ اپنا ناز اپنے پاس رکھے. اگر کسی کو عبادت پر ناز ہے وہ اپنی عبادت کا ناز اپنے پاس رکھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں امام علی مقام کے مرتبے کو اور آپ کی شان کو تحریر کرنے لگا ہوں. اے کائنات والو سنو، ہمدم نے قلم اٹھایا ہے اور حسین کی شان میں آپ نے لکھا، سنو حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن کی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت. اب بتاؤ یہ جملہ سننے کے بعد، یہ مصرع سننے کے بعد کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ معذور کرے؟ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. جس کا عقیدہ ہے وہ ابا صدرہ بلند آواز میں کہہ دیجئے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو. ہاں اسی لیے کبھی کندھے پر بٹھاتے ہیں، کبھی نماز کی حالت میں پشت پر بٹھاتے ہیں، اور کبھی آپ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور کسی مقام پہ فرماتے ہیں لوگوں سنو حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین. میرے شہر قیامت پر اب یہ نعمت ہر حدیث پاک کا ترجمہ کریں گے. ذرا توجہ کیجئے، سر جو ہے وہ نیزے کی نوک پر ہے. دمشق کا بازار ہے، شام کے بازار میں آپ کا سر نیزے کے اوپر رکھا ہوا ہے، جلوس کی صورت میں لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کا سر بلند ہو کر اعلان ہو رہا ہے ارے حسین کو آج بھی سر بلند ہے، حسین آج بھی سر بلند ہے. آج اس کو یقین نہیں آتا حسین ابن علی تم پر
بنا دینے یاد حسین بنا کر حسین ابن علی تم پر شہادت کرتی ہے حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے سخاوت ناز کرتی ہے کیا ہوتا ہے سخاوت کیا ہوتا ہے سخاوت کوئی نوٹ دیتا ہے کوئی ووٹ دیتا ہے ارے کوئی پیسے دیتا ہے کوئی سوٹ دیتا ہے ارے کوئی بوٹ دیتا ہے حسین امام علی مقام میدان کربلا میں شہادت کے لیے آپ سخاوت کرتے ہیں بیٹا علی اکبر جاؤ میدان کربلا کے اندر میں سخاوت کر رہا ہوں اے قاسم آؤ میدان کربلا کے اندر جاؤ میں سخاوت کر رہا ہوں ارے جو جانے کے قابل نہیں اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے کر آپ میدان کربلا میں جا رہے ہیں فرمایا سخاوت حسین جس نے دیکھنی ہے آؤ میدان کربلا میں دیکھو حسین کتنا بڑا سفی ہے حسین کتنا بڑا سفی ہے لوگ روپے سخاوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں لوگ سخاوت کے طور پہ نوٹ پیش کرتے ہیں سوٹ پیش کرتے ہیں سونا دیتے ہیں چاندی دیتے ہیں درہم دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ دینار پیش کرتے ہیں امام علی مقام کبھی حضرت عباس کو بھیج رہے ہیں کبھی اور محمد کو بھیج رہے ہیں کبھی آپ علی اکبر کو بھیج رہے ہیں کبھی آپ علی اصغر کو بھیج رہے ہیں اور فرمان لوگوں اگر اسلام کو ضرورت ہے تو دیکھو میدان کربلا کے اندر حسین خود بھی جا رہا ہے حسین ابن علی تم پر شہادت کرتی ہے حسین ابن علی تم پر شہادت کرتی ہے سخاوت ناز کرتی ہے لطافت دی ہے سخاوت ناز کرتی ہے لطافت میدان کربلا کے اندر بھی امام علی مقام امام حسین کا یہی نعرہ تھا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین فرمان لوگوں میدان کربلا کے اندر بھی امام علی مقام امام حسین کی سخاوت دیکھیے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے ارے سجدے اوروں نے کیے سجدے اوروں نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز پیدا ہوئے آغوش مصطفیٰ میں توجہ ہے مختصر پیدا ہوئے آغوش مصطفیٰ میں سرکار حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں حسن اور حسین کو اگر ملا لیا جائے تو صورت مصطفیٰ سامنے آتی ہے اب صورت مصطفیٰ کو حضور دیکھ رہے ہیں اور حسین کی نظریں مصطفیٰ کی چہرہ والضحیٰ پر ہے
ذرا اگر کوئی کمی ہے بھی تو جمال مصطفیٰ کا جو عکس ہے وہ تمام کی تمام کمیاں کمزوریاں وہ ختم کر رہا ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے کہ حضور حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ نومولود بچے کو جب دیکھا جاتا ہے تو پیار سے دیکھا جاتا ہے، پیار سے دیکھا جاتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس زمانے کے پیار اکٹھے کر لیے جائیں اور مصطفیٰ کی آغوش میں رکھ دیے جائیں اور پھر مصطفیٰ کے پیار کو دیکھا جائے، زمانے کے سارے پیار مصطفیٰ کی آغوش میں رکھ کر پھر دیکھو مصطفیٰ کے پیار کو، مصطفیٰ کے پیار کی پیٹ نہیں بنتی، زمانے کے پیار ختم ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھا حسین کو دیکھا، حسن کے پیکر کو دیکھا، محبت کے پیکر کو دیکھا، حسین کو دیکھا، حسن والے کو دیکھا، جمال والے کو دیکھا، اشتیاق والے کو دیکھا، پیار والے کو دیکھا۔ جب دیکھ رہے تھے تو ایسے عالم میں جبریل آ گئے۔ سمجھ آ رہی بات؟ سرکار محبت سے دیکھ رہے ہیں، ایسے عالم میں جبریل آ گئے، سلام پیش کیا، خدا کا کلام پیش کیا، خدا کا پیغام دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یہ نواسا شہید ہوا، تمہارا یہ نواسا۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ یہ جو خبر ہے، یہ جو خبر جبریل دے رہا ہے، یہ افسوسناک خبر ہے یہ افسوسناک خبر نہیں ہے۔ جس محبوب کو معلوم ہے کہ میرے نواسے نے شہید ہونا ہے، میرے نواسے نے شہید ہونا ہے، یقین جانو تمہیں معلوم نہیں، میرے شیخ کامل نے آپ اس کتاب کو پڑھے، شہید کو ساری جنت دکھائی جائے گی، لے جاؤ میری جنت دکھا کر لاؤ، شہید کو جنت دکھائی جائے گی۔ یہ حسین کی بات نہیں کر رہا، یہ تو جنت کے مالک ہیں، جنت دکھائی جائے گی، شہید کو اس کو ذرا جنت دکھا کر لاؤ، ساری جنت دیکھ رہی، دیکھنے کے بعد واپس آئے، واپس آنے کے بعد شہید سے پوچھا جائے گا بتاؤ جنت کی سیر کرنے سے تمہیں کوئی لطف، کیف، سرور، مزہ آیا؟ مزہ آیا؟ اب یہ ایک عام شہید کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے یا اللہ تیری جنت میں تو کوئی مزہ نہیں ہے، تیری جنت کے اندر تو کوئی مزہ نہیں۔ فرمایا پھر یا اللہ میرا جی چاہتا ہے میدان کارزار ہو، 40,000 کا لشکر میری نگاہوں کے سامنے ہو، سارے تیر پکڑ کر مجھے نشانہ بنا رہے ہو اور ان کی تلواریں ننگی میری طرف آ رہی ہو، اور ایسے عالم میں میرے بال کو جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور مجھے ایسے عالم کے اندر شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، میں یہ چاہتا ہوں بس مجھے مرتبہ شہادت ہی بار بار ملتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کہ خبر ملی مصطفیٰ کہ تمہارا یہ شہزادہ شہید ہوگا، سرکار غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، میں تمہیں معلوم نہیں یہ بڑے اعلیٰ درجے کی بات کر رہا ہے، جبریل بڑے اعلیٰ درجے کی بات کر رہا ہے۔ کملی والے آقا نے فوراً حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، خدا کی بارگاہ کے اندر فوراً ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا۔ اب توجہ کیجئے، جب یہ دعا کی حسین ابن علی تم پر شہادت مانگتا
ان میں میں نے مصطفیٰ کا بھی نام لیا تھا کہ ہمارے کریم آقا بھی شہید ہیں۔ اب شہید کے سامنے شہید کا ذکر ہو رہا ہے، شہید کے سامنے شہید کا ذکر ہو رہا ہے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا فرماتے رہے، شہادت کی، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما۔ اور حضرت فاروق اعظم کی دعا میں نے پچھلے جمعہ مبارک کو آپ کو سنائی، کتنے اعزاز والی دعا ہے کہ اللہم اے مولا مجھے اگر تو موت عطا کرے تو موت مجھے مدینہ طیبہ میں عطا کر، اے مولا مجھے شہادت اپنے راستے میں عطا کر۔ معلوم ہوا آپ دعا کر رہے ہیں موت کی بھی، لیکن موت کی دعا کر رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، اور شہادت کی دعا کر رہے ہیں آپ خدا کے راستے میں۔ اب خالق کائنات فرماتا ہے کہ جس حسین سے مصطفیٰ کریم میرا محبوب پیار کر رہا ہے، جا کر ان کو خبر دے دو، ان کو خبر دے دو۔ بڑے بلند مرتبے اور مقام کی، بڑے بلند مرتبے اور مقام کی جا کر خبر دے دو۔ یا اللہ کیا کہوں، کیا عرض کروں؟ فرمایا وہ حسین جو تمہاری آغوش میں ہے، یہ حسین شہید ہوگا، یہ حسین شہید ہوگا۔ اب شہادت کا پھر مرتبہ سن لیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر گرنے نہیں پاتا، زمین پر ابھی گرنے نہیں پاتا، شہید کو دیدار خدا ہو جاتا ہے، دیدار خدا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کوہ دور پہ پہنچ کے رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، سبحان اللہ، جواب ملتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ ہرگز، پھر کہنا پڑتا ہے ہرگز، ایک مرتبہ ہرگز کہنے سے گزارا نہیں ہوتا، ہرگز، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، شہید کے خون کا بھی پہلا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا، اس کو معراج ہو رہی ہے، اس کو معراج ہو رہی ہے۔ معراج کیا؟ معراج کیا؟ فرمایا کہ اس کی روح کو فوراً میری بارگاہ میں پہنچایا جائے، میں اس کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں، اس کو میں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ اب ذرا توجہ کیجئے، زمین خاک و شہید خاک و خون میں غلطاں ہے، اور وہ زمین کے خاک و خون کے اندر لتھڑا پڑا ہے، لیکن دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ اس کے بازو کٹے ہوئے ہیں اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، لیکن ایسے عالم کے اندر وہ دیدار خدا کر رہا ہے، وہ دیدار خدا کر رہا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اس مارکے کو فرشتے دیکھ رہے ہیں، حوران بہشت دیکھ رہے ہیں، آپ اس مارکے کو خدا بھی دیکھ رہا ہے اور مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، علی مرتضیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میدان کربلا کو صاف کرنے کے لیے خاتون جنت بھی تشریف فرما ہے۔ معلوم ہوا ان سب کی موجودگی میں جو شہادت کا پرچہ حسین ابن علی عطا کر رہا ہے، خالق کائنات رب العالمین نے اس کی خوشخبری جو ہے حضور کملی والے آقا کو ابھی آپ آغوش میں موجود ہیں، وہاں ہی رب العالمین نے عطا کر، وہاں ہی رب العالمین نے عطا کر دی۔ جس وقت رب العالمین نے عطا کی تو میرے شیخ کامل مربی نعمت حضور سلطان العاشقین نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں حسین ابن علی تم پر شہادت کی ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ اصفیاء حسین، قبلہ اصفیاء شاہ اسد
حسین قبلہ اصفیاء حسین. ادھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. ادھر حضور سلطان العاشقین نے بھی وہی لہر اور وہی بہر اپنے کلام کی رکھی. آپ فرماتے ہیں سلطان العاشقین کا بھی کلام سنو. قبلہ اصفیاء حسین کعبہ اولیاء حسین. قبلہ اصفیاء حسین کعبہ اولیاء حسین. جس کو ملے مصطفیٰ اس کو ملا پیارا حسین. جس کو ملے مصطفیٰ. اب بتاؤ کس کس کو مصطفیٰ ملیں گے اور ملے ہیں. فرمایا جس کو بھی مصطفیٰ ملے فرمایا اس کو بھی انشاءاللہ حسین مل گیا. جس کو ملے مصطفیٰ اس کو ملا پیارا حسین. خشک ہے کشتے زندگی چیخ رہی ہے کائنات. خشک ہے کشتے زندگی چیخ رہی ہے کائنات. خوں قضائے حجاز سے پھر نہ کبھی اٹھا حسین. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. خالق کائنات رب العالمین اس شہادت کی خبر شہید کو شہید ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ میں شہید ہو گیا ہوں. آپ سمجھ آئے؟ شہید کو پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے شہید ہونا ہے. جب وہ شہید ہو جاتا ہے اس پر لوگ کہتے ہیں یہ شہید ہے. حسین ایسا شہید ہے کہ ابھی آپ شہید نہیں ہوئے. نانا جان کو بھی پتہ ہے یہ شہید ہے اور نانی اماں کو بھی پتہ ہے اور جتنی نانیاں ہیں سب کو بھی پتہ ہے یہ شہید ہوگا. اور خصوصی طور پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل مٹی لے کر آئے میدان کربلا کی شیشی میں بند. آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا. میں اس مٹی کو ذرا سنبھال کے رکھنا اور اس کی زیارت بھی کرتے رہنا. اب وہ نانی اما اس بات سے بے خبر نہیں ہر روز اس کی زیارت کرتی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے خون بن جائے, چلو آسان لفظوں میں, جب یہ مٹی خون بن جائے تو پھر سمجھ لینا کہ میدان کربلا میں حسین شہید ہو گیا ہے. میدان کربلا میں شہید ہو گیا ہے. اب یہ بتاؤ کہ مدینہ طیبہ کے اندر ام سلمہ کو خبر کس نے تھی؟ توجہ ہے, مدینہ طیبہ میں ام سلمہ کو خبر کس نے تھی؟ کاشانہ نبوت میں موجود ام سلمہ اس کو مٹی جو ہے وہ خبر دے رہی ہے حسین شہید ہو گیا. اب میں عقیدہ اہل سنت سنیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کاشانہ نبوت کے قریب ہی گنبد خضرا میں مصطفیٰ قریب ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ گنبد خضرا کے مکین کو پتہ نہیں کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے؟ مٹی کو خبر ہے کہ شہید ہو گیا ہے اور جو مٹی عطا کرنے والا ہے اس کو خبر نہیں, اور جبریل لے کے آنے والا ہے اس کو خبر نہیں, بھیجنے والا خدا ہے اس کو خبر نہیں, لینے والی ام سلمہ ہے ان کو خبر نہیں. معلوم ہوتا ہے مٹی بتا رہی ہے کہ میدان کربلا میں حسین شہید ہو چکے ہیں. اور میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جس کو سب سے پہلے جبریل امین نے آ کر خبر دی, گنبد خضرا کے مکی کو بھی سب سے پہلے خبر ہوئی کہ میرا نواسہ جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما چکا ہے. میرا نواسہ جام شہادت نوش فرما چکا ہے. اے ان تمام کے تمام مناظر کو میرے شیخ کامل مربی نعمت حضور سلطان العاشقین آپ اپنی کتاب شہید کربلا کے اندر اس طریقے سے کرم بند فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حسین ابن علی تم پر
ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ میں اپنے عقیدے کا ایک جملہ آپ کو دے چکا ہوں، اب میں اپنے عقیدے کا ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ آپ نے بد عقیدہ لوگوں سے یہ سنا ہوگا ایسی حضور کی ہے، نہیں سنا تو سن لو۔ بہت سارے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ والی آیت پڑھ کر وہ اپنے مقتدیوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی حضور جیسے ہیں، ہم بھی حضور جیسے ہیں، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر وہ بتاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ دعویٰ کرنے والے بہت سے تمہیں لوگ ملیں گے، عقیدہ اہل سنت سنیں، یہ دعویٰ کرنے والے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے کہ ہم حضور جیسے ہیں، لیکن بتاؤ آج تک کوئی آپ کو ملا ہے جو یہ کہے میں حسین جیسا ہوں؟ اچھا، کسی کتاب میں مجھے دکھا دو، کسی مولوی کی ریکارڈنگ سنا دو۔ اچھا، یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ تم حسین جیسے تو کر نہیں سکے، تم حسین جیسے تو توجہ عقیدہ اہل سنت، ارے تم حسین جیسے بن نہیں سکے، تم اعلان کرتے ہو کہ ہم محمد جیسے ہیں، آج تک ایک مثال بھی حسین جیسی نہیں مل سکی۔ معلوم ہوتا ہے حسین کہتے ہیں میرا اعلان سن لو، ارے کوئی مصطفیٰ جیسا بھی نہیں ہے، کوئی مصطفیٰ جیسا بھی نہیں ہے۔ حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ چلو معذرت سے ایک جملہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے ایک جملہ بولنا ہے، اب ایک جملے سے آپ پتہ نہیں کتنے جملے میرے ذہن میں آ چکے ہیں۔ اب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو پھر میری بات سچی میں ہوگی، تمہاری اجازت سے ایک میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے میجر عزیز بھٹی، چلو اور بھی ہیں، میجر عزیز بھٹی کا نام ہے، مشہور زمانہ ہے۔ اچھا، یہ میجر عزیز بھٹی کی شہادت جو ہے یہ شہید ہونے کے بعد میں شروع ہوئے ہیں یا پہلے میں شروع ہوئے ہیں؟ چلو ذرا قریب آ جائیں، ممتاز حسین قادری شہید ہونے کے بعد میں شروع ہوئے ہیں یا پہلے میں شروع ہوئے ہیں؟ شہید ہونے کے بعد کروڑوں مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن بنا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ پہلے بنا یہ مرتبہ شہادت کے بعد بنا؟ اب ذرا حسین کی طرف دیکھنا، میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین یہ شہید ہونے کے بعد شہادت ناز کر رہی ہے؟ ہاں، ابھی آپ شہید نہیں ہوئے، فرمایا کہ تمہارا بیٹا شہید ہوگا، مصطفیٰ کو ناز ہے میرا بیٹا شہید ہوگا، علی یہ مرتضیٰ کو ناز ہے میرا بیٹا شہید ہوگا، ارے فاطمہ الزہرا کو ناز ہے میرا بیٹا شہید ہوگا، ارے یہ وہ شہید ہے جس کی شہادت سے پہلے بھی شہادت ناز کرتی ہے، ارے وہ شہید ہے جو شہید ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر شہادت ناز کرتی ہے، ارے یہ اپنے دربار میں پہنچ چکا ہے، شہادت ناز کر رہی ہے، قیامت کے میدان میں اٹھے گا، شہادت ناز کرے گی، خدا کے دربار میں حاضر ہوگا، شہادت ناز کرے گی، جنتیوں کا سردار بن کر جنتیوں کو لے کر جنت
کے وقت تک، شہادت سے لے کر مدینہ طیبہ کے اندر پیغام پہنچنے تک، اور اپنی مرکز میں جانے کے بعد تک، اور قبر میں جانے کے بعد قیامت تک، اور قیامت کے بعد تک، اور جنت میں جانے تک، اور جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنتی کہے کہ یہ وہ حسین ہے جو ہمیں جنت میں لے کر آیا۔ توجہ ہے، جنت میں جانے کے بعد جنتی کہیں گے وہ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے جو جا رہا ہے، فرمایا یہ حسین ہے جو ہمیں جنت میں لے کر آیا ہے، ارے یہ وہ حسن ہے جو ہمیں جنت میں لے کے آیا ہے۔ اب جنت میں جانے کے بعد بھی یہی چرچا ہو رہا ہے، ارے یہ وہی حسین ہے جو ہمیں جنت میں لے کے آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے گود میں اٹھایا ہوا، فرمایا یہی وہی حسین ہے جو شہید ہوگا۔ حسین بنے علی تم پر، حسین بنے علی۔ جس کو میری یہ بات پسند ہے کہ جنت میں جانے کی، ارے ہم جنت کے قابل نہیں ہیں۔ آج گرو عامر کے ساتھی بھی موجود ہیں، اور جس مائی صاحبہ کی بات کرنے لگا ہوں اس کا بیٹا بھی آ جایا تھا، حاجی محمد صدیق، اس کی والدہ فوت ہونے لگی۔ والدہ نے کہا کتاب لاؤ شہید کربلا، بیٹے آ گئے شہید کربلا کتاب لے کر، کہنے لگے بیٹے میں فوت ہو جاؤں، میں یہ کتاب شہید کربلا میرے سینے پہ رکھ کر مجھے دفن کرنا، مجھے دفن کرنا۔ اما جان مجھے وصیت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے میدان میں ہمدم کے ہاتھ میں شہید کربلا ہوگا۔ فرمایا سن لو ہمارے ہاتھ کے اندر بھی شہید کربلا ہوگا، اور ہم میدان کربلا میں اعلان کرتے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں۔ اب جن کے پاس یہ ہے فاتحہ، اور جن کے پاس نہیں ہے یہ لے لو، اور لینے کے بعد اس کو پڑھو، اور پڑھنے کے بعد مرتے وقت یہ دعا کرو، مولا ہم حسین کے ہیں، مولا ہم حسین کے ہیں، جیسی موت حسین کو عطا کی ہمیں بھی عطا کی۔ کل قیامت والے دن جس مقام پہ تو نے حسین کو پہنچانا ہے، ان کے پیچھے پیچھے یادہ ہمیں بھی اس کے ان کی بارگاہ کے اندر پہنچا دینا۔ معلوم ہوا حسین وہ ساتھی ہے جو موڑ کا ساتھی نہیں، حسین موڑ کا ساتھی نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا حسین موڑ کا ساتھی نہیں، حسین توڑ کا ساتھی ہے۔ قبر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ گئے سوال کرنے کے لیے، منکر نکیر آ گئے، مملکوں کا ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دین اسد حسین، دین اسد حسین۔ فرمایا قبر میں حسین کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے قبر میں اس لیے کر رہے ہیں حسین کا ذکر کرنے سے، ارے قبر جنت کا باغ بن جائے گی، قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ ارے جس کا نام زندگی میں قبر میں لیا جائے اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ ارے تو اپنے گھر کے اندر کر، تیرا گھر بھی جنت بن جائے گا، قبر میں جائے گا قبر بھی جنت بن جائے گی، میدان محشر میں جائے گا وہ بھی تیرے لیے جنت بن جائے گا، اور جب تو جنت میں جانے لگے گا آگے حسین ہوگا۔ قبلائے اصفیا حسین کعبائے اولیاء حسین، شاستر حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا، لا الہ اسد حسین کی بلائے اصفیا۔
یہ بڑا ہی چنگا ہے گھر جو ہی رکھ لو یزید بھی بڑا چنگا ہے سمجھے مولوی صاحب یزید ہے بڑا چنگا انہوں پھر گھر جو ہی رکھ لو یاد رکھو یزید کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے اگر تمہارے ساتھ یزید کا تعلق ہے تو یزید تمہیں مبارک ممتاز حسین صاحب قادری ہمارا ہے نا اگر اگر یزید تمہارا ہے یزید تمہیں مبارک اور ہم یہ کہنے لگے ہیں حسین ہمارا ہے ارے آؤ میدان میں نکل کر ہمیں مبارک دو ہم مبارک باز کی مستحق ہے حسین ہمارا ہے خاجہ صاحب میں جمعہ پڑھانے کے لیے مدینہ مسجد مانپور پرانے مانپور وہ تارا گڑھ والا سکول ٹیچر غلام رسول آ گیا وقت بڑا کم تھا آج بھی مجھے بڑی مشکل سے ٹائم ملا جمعہ پڑھانے کے لیے اور میں نے کہا کہ ہوتا تو ساری جان چھوڑ دو تھوڑی مہربانی ہاں ہوں تھوڑی جان میرے میں چھوڑ کہیے کہ یہ تو کوئی معافی بھول ہے تو انہوں نے معافی دے دی تو آج جو محرم شریف کا جمعہ ہے تو 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو بھی جائے میں قبل از وقت ہی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں وہ کہتا ہے سارے سکول کا ہیڈ ماسٹر یزید بھی بڑی تعریف کرتا ہے تو کتابیں میں نے دیکھو میں حسین وہ ہم آپ کے ساڈا حسین ہے میں جا رہا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے تو میں نے کہا کہ کتابوں سے تو اس کو مطمئن کر رہا ہوں یعنی جو تو سمجھاؤ گے میں انشاءاللہ کر رہا ہوں میں کہ ایسا کریں کہ وہ سامنے رجسٹر کھول کر آتے ہیں ناروں کو قلم دے دیں ان کو جناب ہیڈ ماسٹر صاحب لکھو ان کا یہ کیا لکھو ان کو جی یزید بہت چنگا ہے کہ یا اللہ جب میں موت آگے کہ یزید والی موت آگے ہیڈ ماسٹر صاحب پہلے جملہ لکھو تارا گڑھ دور نہیں ہے وہ ماسٹر صاحب ابھی بھی حیات ہے موجود ہیں پہلا جملہ لکھو یا اللہ جب مجھے موت آئے کیسی موت آئے یزید والی موت آئے اور کل قیامت والے دن مجھے یزید کے ساتھ اٹھانا نہیں لکھے گا اور جب نہ لکھے تو ان کو کہنا کہ رجسٹر مجھے دو میں لکھتا ہوں کیا لکھوں یا اللہ جب موت آئے یا اللہ موت آئے حسین والی موت عطا کرنا اور کل قیامت والے دن ہمیں حسین کے ساتھ اٹھانا ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ ارے جنتیوں کے ساتھ جب تم جاؤ گے تو فرمایا کہ ہم حسین کے ساتھ ہی جنت میں جائے